السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ملک ایران میں ایک زمانے میں ایک بادشاہ خسرو حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ خسرو کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام شہزادی نائلہ تھا۔ شہزادی نائلہ اپنے سب بھائیوں سے بڑی تھی اور بے حد عقل مند، رحم دل اور بہادر تھی۔ چونکہ وہ بادشاہ کی سب سے بڑی اولاد تھی اور اس کا چھوٹا بھائی اس سے 10 سال چھوٹا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی پرورش بیٹوں کی طرح کی تھی۔ ویسے بھی شہزادی نائلہ کو بچپن ہی سے شمشیر زنی، شہ سواری کا شوق تھا، اس لیے ملک ایران کے ماہر استادوں نے اسے بچپن ہی میں فنون کا ماہر بنا دیا تھا۔ اب گو اس کے چھوٹے بھائی بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے بادشاہ کا خاصا بوجھ اٹھا لیا تھا، اس لیے اب شہزادی نائلہ کو بادشاہ کے ساتھ مل کر حکومت کے کاموں میں زیادہ وقت نہیں گزارنا پڑتا تھا۔ وہ بس یا تو اپنی سہیلیوں اور محافظ کنیزوں کے ساتھ شکار کھیلتی رہتی یا اپنے محل میں کتابیں پڑھنے میں وقت گزار دیتی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک پرانی سی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی کہ ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور اس نے جھک کر سلام کیا۔ کیا بات ہے؟ شہزادی نائلہ نے چونک کر کنیز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی حضور، ایک بوڑھی عورت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے تو اسے بہت روکا کہ اس وقت شہزادی صاحبہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہیں، لیکن وہ ضد کر رہی تھی کہ اس کا آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے اور اس سے آپ کا فائدہ ہے۔ کنیز نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میرا فائدہ؟ اچھا بلاؤ، اسے کون ہے وہ؟ شہزادی نے حیرت بھری لہجے میں کہا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ چند لمحوں بعد ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر کے بال سفید تھے، اس لیے وہ بوڑھی نظر آ رہی تھی، ورنہ اس کی صحت جوانوں جیسی ہی تھی۔ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں شہزادی کو سلام کیا۔ آؤ بیٹھو، شہزادی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے غور سے شہزادی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتی تھی؟ شہزادی نائلہ نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ فطری طور پر رحم دل تھی، اس لیے وہ ہر ایک سے نرم لہجے میں بات کرتی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ کی سہیلی عرصہ اس وقت بے حد مشکل میں ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے مشکل سے نجات دلا سکتی ہیں۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ عرصہ مشکل میں ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کھل کر بات کرو۔ عرصہ تو پچھلے 2 مہینے سے اپنے والد کے ساتھ دوسرے ملک گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ شہزادی نائلہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ آتی بھی کیسے شہزادی صاحبہ؟ میں اس کی ہمسایہ ہوں۔ آج صبح مجھے ایک چھوٹے سے لڑکے نے ایک پرچہ لا کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کاغذ میں فوراً آپ تک پہنچا دوں۔ عورت نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھی ہوئی گانٹھ کھولتے ہوئے کہا اور پھر اس نے گانٹھ کھول کر اس میں سے ایک مڑا مڑا سا کاغذ نکال کر اسے پہلے تو سیدھا کیا اور پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں شہزادی نائلہ کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نائلہ نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے کاغذ کھولا اور اسے پڑھنے لگی۔ کاغذ میں لکھا تھا، شہزادی صاحبہ، میں ایک سخت مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں۔ جب میں اپنے والد کے خاص نوکر کے ساتھ واپس آ رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں کے قافلے نے ہم پر حملہ کر دیا اور نوکر کو قتل کر کے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے، اور اب میں ان ڈاکوؤں کی قید میں ہوں۔ یہ بہت ظالم آدمی ہیں، انہوں نے مجھے ویران پہاڑی کے اندر ایک غار میں قید کر رکھا ہے۔ وہاں اور بھی بہت سی عورتیں اور بچے بھی قید ہیں، جن کے وارثوں سے یہ رقم لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے لیے انہوں نے 1,00,000 اشرفیوں کی رقم مقرر کی ہے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میرے والد تو دوسرے ملک میں ہیں اور نہ میرا کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بہن، والدہ بھی زندہ نہیں، اس لیے میں اتنی بھاری رقم نہیں ادا کر سکتی۔ انہوں نے دھمکی دی ہے اگر 2 دن کے اندر رقم نہ ملی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ چنانچہ ایک رہا ہونے والے بچے کے ہاتھ میں یہ خط اپنی ہمسائے کو بھیج رہی ہوں، وہ یہ خط آپ تک پہنچا دے گی۔ آپ میرے لیے کچھ کریں، میں آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ شہزادی نائلہ نے 2-3 بار یہ خط پڑھا، پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے خط دوبارہ طے کر دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ غصے کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ تم نے یہ خط پڑھا ہے؟ شہزادی نے ہونٹ چباتے ہوئے زور سے پوچھا۔ میں تو ان پڑھ عورت ہوں شہزادی صاحبہ، مجھے تو خط لانے والے بچے نے اتنا بتایا تھا کہ عرصہ سخت مشکل میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کا پیغام ہے کہ یہ خط فوراً شہزادی صاحبہ تک پہنچا دیا جائے، اور میں ہمدردی کی وجہ سے یہاں آ گئی۔
ویسے میں نے اس بچے سے پوچھ گچھ کی تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ عرصہ خوفناک ڈاکوؤں کی قید میں ہے، اس سے زیادہ اس نے کچھ نہ بتایا۔ شہزادی بولی، ٹھیک ہے تمہاری مہربانی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکی سی تالی بجائی۔ ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور سلام کر کے کھڑی ہو گئی۔ شہزادی بولی، اسے محل کے دروازے پر چھوڑ آؤ اور 2 تھیلیاں اشرفیوں کی میری طرف سے اسے دے دو۔ کنیز نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور شہزادی کا شکریہ ادا کر کے وہ کنیز کے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس عورت کے جانے کے بعد شہزادی نے دوبارہ کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ عرصہ ایک وزیر کی بیٹی تھی اور اس کی بہت گہری سہیلی تھی۔ وہ اس کی تحریر اچھی طرح پہچانتی تھی اور یہ تحریر واقعی عرصہ کی ہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کاغذ کو تہہ کیا اور اس کے خوبصورت چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سپہ سالار کو بلا کر اسے حکم دے کہ وہ جا کر ان ڈاکوؤں کا خاتمہ کرے اور عرصہ اور دوسرے لوگوں کو چھڑوا لائے یا خود وہاں جائے، اور پھر اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سپاہیوں کے جانے سے وہ لوگ عرصہ اور دوسری قید عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر دیں۔ چنانچہ وہ خود تاوان کی رقم لے کر جائے گی اور عرصہ کو چھڑا لائے گی۔ اس کے بعد وہ سپہ سالار کو فوج کے ساتھ بھیج کر ان ڈاکوؤں کو خاتمہ کر دے گی۔ اس طرح عرصہ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ رہے گا۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے تالی بجا کر کنیز کو طلب کیا اور پھر اسے حکم دیا کہ شاہی خزانے دار کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد شاہی خزانے دار بھی حاضر ہو گیا۔ شہزادی بولی، ہمیں فوری طور پر 1 لاکھ اشرفیاں چاہیے۔ حکم کی تعمیل ہوگی شہزادی صاحبہ۔ شاہی خزانہ دار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور سلام کر کے تیزی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 بڑی بڑی تھیلیاں تھیں۔ اس نے بڑے ادب سے دونوں تھیلیاں شہزادی کے سامنے رکھ دیں اور پھر جیب سے کاغذ نکال کر اس نے شہزادی کو دے دیا۔ یہ حساب کا کاغذ تھا۔ شہزادی نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی مخصوص مہر اس کاغذ پر لگائی اور شاہی خزانے دار سلام کر کے واپس چلا گیا۔ شہزادی نے کنیزوں کو بلا کر دونوں تھیلیاں اٹھوائیں اور پھر اپنے استبل میں آ گئی۔ اس نے دونوں تھیلیاں گھوڑے کی زین سے بدھوا دیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل سے نکلی اور ویران پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ویران پہاڑی شہر سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے ویران پہاڑی تک پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ لیکن چونکہ اسے اپنی سہیلی عرصہ کی بہت فکر تھی، اس لیے وہ مسلسل گھوڑا دوڑاتی وہاں پہنچ گئی۔ پہاڑی ویران نظر آ رہی تھی، وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ شہزادی گھوڑے سے اتری اور گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر وہ پہاڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ میں رقم دے کر اپنی سہیلی کو چھڑوانے آئی ہوں۔ شہزادی پہاڑی کے درمیان کھڑے ہو کر زور سے کہا تو چند لمحوں بعد ایک طرف سے کالا سیاہ آدمی نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کی بڑی بڑی خوفناک مونچھیں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ اس کالے آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں اپنی سہیلی عرصہ کو چھڑوانے آئی ہوں۔ میں اس کے لیے 1 لاکھ اشرفیاں لے آئی ہوں۔ کہاں ہے عرصہ؟ شہزادی نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ کالا آدمی بولا، پہلے تم رقم دو۔ شہزادی بولی، مجھے پہلے عرصہ سے ملواؤ پھر رقم دوں گی۔ اچھا آؤ، میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے چلتا ہوں، تم اس سے خود بات کر لینا، اس کالے آدمی نے کہا، اور پھر وہ شہزادی کو ساتھ لے کر ایک چٹان کے پیچھے گھومتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے ایک چٹان کے کونے پر زور سے پیر مارا تو چٹان کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھ گئی۔ اندر ایک خاصا بڑا راستہ جا رہا تھا۔ وہ کالا آدمی شہزادی کو لے کر اسی راستے سے گزرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد راستہ ایک بہت بڑے تہہ خانے میں جا کر ختم ہو گیا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں سردار کو بلا لاتا ہوں، اس کالے آدمی نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر ایک بڑے سے غار میں چلا گیا۔ شہزادی غور سے ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ ایک دم پوری دیوار ایک زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہٹ گئی اور دوسرے لمحے شہزادی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، کیونکہ اس دیوار کے ہٹتے ہی ایک خوفناک نیلے رنگ کا دیو جھومتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ شہزادی انتہائی بہادر ہونے کے باوجود دہشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ کمرے کی سجاوٹ ایسے لگ رہی تھی
جیسے وہ کسی شاہی محل کا کمرہ ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رسی سے بندھے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ کی کلائی سے ایک رسی بندھی ہوئی تھی، اور وہ خوفناک جو اسی کمرے میں موجود تھا۔ لڑکی، اب اگر تم بے ہوش ہوئی تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا، سردار تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نیلے رنگ کے دیو نے غصے کے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے شہزادی نائلہ کے سر کے بال اپنے خوفناک پنجے میں پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی سے بندھی ہوئی رسی کا دوسرا سرا اس نیلے رنگ کے دیو کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ سیدھی چلی چلو، دیو نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف جھٹک دیا، اور شہزادی لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ تم کون ہو اور مجھے اس طرح باندھ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ شہزادی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ خاموشی سے چلتی جاؤ، ابھی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، دیو نے غضبناک لہجے میں کہا، اور شہزادی نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ 2 راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس کمرے کے عین درمیان میں ایک بڑا سا تخت تھا، جس کے اوپر ایک بدصورت اور مضبوط جسم والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے شہزادی کو گھور رہا تھا۔ قیدی کو لانے میں اتنی دیر کیوں کر دی تم نے چاکا دیو؟ اس بدصورت آدمی نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ سردار، یہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر آپ کا حکم یہ نہ ہوتا کہ اسے قید کر کے یہاں لایا جائے تو میں اسے بے ہوشی کے عالم میں ہی اٹھا کر لے آتا، لیکن آپ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ اسے قید کر کے لایا جائے، اس لیے میں نے اسے باندھ تو دیا، لیکن اس کے ہوش میں آنے کا مجھے انتظار کرنا پڑا۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں عورت کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ میں چونکہ آپ کا غلام ہوں، اس لیے آپ کے حکم کی تعمیل میں تو مار سکتا ہوں، ویسے نہیں۔ اچھا، اس کی رسی کھول دو، کم از کم اس طرح اسے پتہ تو چل گیا کہ اب وہ شہزادی نہیں ہے بلکہ میری قیدی ہے۔ سردار نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دیو نے شہزادی کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی ایک جھٹکے سے کھول دی اور اسے تخت کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہزادی خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اچھا، تو تم شہزادی نائلہ ہو اور اپنی سہیلی عرسا کو چھڑوانے آئی ہو؟ سردار نے شہزادی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، تو تم مجھے جانتے ہو؟ شہزادی نے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی سہیلی عرسا کا خط ملتے ہی یہاں پہنچ جاؤ گی، اور تم چونکہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتی ہو، اس لیے مجھے یقین تھا کہ تم اکیلی ہی آؤ گی۔ ویسے اگر تم پوری فوج بھی ساتھ لے آتی تب بھی یہ میرا غلام دیو تمہاری ساری فوج کو کھا جاتا۔ میری سہیلی عرسا کہاں ہے؟ اسے بلواؤ، اپنی رقم لو اور اسے میرے ساتھ بھیجو۔ ابھی بلواتا ہوں۔ ویسے وہ رقم تو میرے خزانے میں پہنچ بھی چکی ہے جو تم تھیلیوں میں گھوڑے کی زین سے باندھ کر لائی تھی، سردار نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک طرف سے دروازہ کھلا اور ویران پہاڑی میں پہلے پہل ملنے والا اسی کالے آدمی جیسا ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ وہ آتے ہی بولا، حکم سردار۔ سردار بولا، شہزادی نائلہ کی سہیلی کو لے آؤ۔ سردار نے یہ کہا اور وہ آدمی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ یہ دو تمہارے غلام کیسے بن گئے؟ تم آدم زاد ہو اور یہ دیو؟ شہزادی نائلہ نے اس کالے آدمی کے واپس جانے کے بعد سردار سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ لمبی کہانی ہے شہزادی۔ میں نے ایک بار ایک عامل کو پکڑ لیا تھا، اس کے قبضے میں ایک دیو تھا، لیکن اس عالم کی بدقسمتی کہ ایک حادثے میں اس کی زبان کٹ گئی، اور زبان کٹ جانے کی وجہ سے وہ منتر نہیں پڑھ سکتا تھا، اور بغیر منتر پڑھے یہ دو اس کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے لکھ کر مجھے بتایا تو میں نے اس کی رہائی کی ایک شرط لگائی کہ وہ مجھے لکھ کر منتر بتائے، اور ساتھ ہی وہ ترکیب بھی بتائے کہ جس سے میں اس دیو کو اپنا غلام بنا سکوں۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گیا۔ اس نے مجھے وہ منتر لکھ کر دیا اور پڑھنے کی ترکیب بھی بتا دی۔ میں نے پورے 40 روز تک ایک اندھے کنویں میں بیٹھ کر وہ منتر پڑھا تو یہ دو میرا غلام بن گیا۔ کیونکہ میں نے سامل کی بے بسی دیکھی تھی، اس لیے میں نے اسے مستقل حاضر کر لیا۔ تب سے یہ میرا غلام ہے، اور اس کی وجہ سے آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا۔ یہ میرا محافظ ہے۔ لیکن پھر تم ڈاکے کیوں ڈالتے ہو اور لوگوں سے رقم کیوں وصول کرتے ہو؟ یہ دیو تمہیں دولت لا کر نہیں دے سکتا۔ یہ دیو دیووں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے
جو صرف حفاظت کر سکتے ہیں، انسانوں کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ جا کر کوئی خزانہ نہیں لے سکتے۔ اور چونکہ میں نے اسے مستقل حاضر کر رکھا ہے، اس لیے میں اسے اس خفیہ محل سے باہر نہیں بھیج سکتا، ورنہ یہ میری غلامی سے نکل جائے گا۔ یہ ایک شرط ہوتی ہے، اور اس شرط کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ سردار نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شہزادی نے دیکھا اس کی سہیلی عرصہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، چہرہ سوجا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کے گالوں پر زوردار تھپڑ مارے ہوں۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ شہزادی صاحبہ، میرا کوئی قصور نہیں، ان ظالموں نے مجھے مار مار کر مجھ سے وہ کاغذ آپ کے نام لکھوایا تھا۔ عرصہ نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ دو، تم نے اپنی رقم لے لی ہے۔ شہزادی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کتنی بھولی ہو تم شہزادی، اسے تو صرف تمہیں یہاں بلوانے کے لیے چارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک بار شکار کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اور تم مجھے بہت اچھی لگی تھیں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے شادی کروں گا۔ لیکن ظاہر ہے میں ایک ڈاکو ہوں اور تم شہزادی، ویسے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ چاکا دیو شرط کی وجہ سے اس خفیہ محل سے باہر نہیں جا سکتا تھا کہ وہ تمہیں زبردستی اٹھا لاتا، اس لیے میں ترکیبیں سوچتا رہا۔ پھر ایک قافلے پر حملے کے دوران یہ لڑکی عرصہ ہاتھ آ گئی۔ جب اس سے ہم نے تاوان مانگنے کے لیے اس کے رشتہ داروں کا پتہ معلوم کرنا چاہا تو اس نے بتایا کہ یہ تمہاری گہری سہیلی ہے۔ چنانچہ میں نے تمہیں یہاں بلوانے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس لڑکی کو مار مار کر اپنی مرضی کا کاغذ لکھوا لیا اور اپنے گروہ کی ایک عورت کے ذریعے یہ خط تم تک پہنچا دیا، اور نتیجہ میری مرضی کا نکلا۔ اب تم یہاں ہمارے قبضے میں موجود ہو، بولو مجھ سے شادی پر تیار ہو؟ دوسری صورت میں تمہاری سہیلی کی ایک ایک ہڈی چاکا دیو تمہارے سامنے توڑ دے گا۔ اگر تم پھر بھی راضی نہ ہوئی تو پھر میں چاکا دیو کو حکم دوں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی توڑ ڈالے۔ کم از کم مجھے یہ تو اطمینان ہوگا اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرتی تو پھر کوئی اور بھی تمہارا شوہر نہیں بن سکے گا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ تم ڈاکو بھی ہو، مجھے دھوکے سے یہاں بلوا بھی لیا، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ دھمکی نہیں دی کہ تم زبردستی مجھ سے شادی کر سکتے ہو، بلکہ زبردستی شادی کرنے کے بجائے تم مجھے مارنے کا سوچ رہے ہو۔ شہزادی نائلہ نے کہا، یہ بھی ایک مجبوری ہے شہزادی، چاکا دیو کو غلام بنانے کی غرض سے مجھے بہت سی شرطیں مجبوراً قبول کرنا پڑتی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں کسی لڑکی سے زبردستی شادی نہیں کروں گا۔ تم شاید ہنسو بھی کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ میری ناک نہ کٹنے پائے۔ اس طرح کی اور بھی احمقانہ شرطیں ہیں۔ ڈاکو سردار نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن چاکا دیو تمہارا غلام بن ہی گیا ہے، اب تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ شرطیں توڑ ڈالو۔ نہیں شہزادی، اگر میں نے شرطیں توڑ ڈالیں تو یہ خوفناک دیو جو میرا غلام ہے یہ میرا دشمن بن جائے گا، ڈاکو سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور شہزادی نائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے چہرے پر اور زیادہ اطمینان ابھر آیا۔ تم سے میں نے اس لیے کھل کر باتیں کی ہیں شہزادی، تمہارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنی اور اپنی سہیلی کی عبرتناک موت قبول کر لو، یا پھر اپنی رضامندی سے مجھ سے شادی کر لو۔ یقین کرو مجھ سے شادی کے بعد تم شہنشاہوں سے بھی زیادہ عیش و عشرت سے زندگی گزارو گی۔ فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ہاں کرو یا نہ؟ ڈاکو سردار نے سخت لہجے میں کہا، تم نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تمہاری شکل دیکھنے کے بعد میں تو کیا کوئی کتیا بھی تمہارے اوپر دوسری نظر نہیں ڈالے گی۔ شہزادی غصیلے لہجے میں بولی، اچھا تم نے اپنی اور اپنی سہیلی کی عبرتناک موت قبول کر لی۔ چاکا، اس شہزادی کی سہیلی کی ایک ایک ہڈی توڑ ڈالو، ڈاکو سردار نے غضبناک اور بکھرے ہوئے انداز میں کہا، اور چاکا دیو نے ایک طرف کھڑی عرصہ کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ عرصہ کے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے وہ بڑا سا کمرہ گونج اٹھا، اس کے ساتھ ہی ڈاکو سردار کے حلق سے نکلنے والے کہکے بھی گونج رہے تھے کہ ایک دم ڈاکو سردار کے سامنے بیٹھی ہوئی شہزادی نائلہ اپنی جگہ سے اچھلی، اور پھر جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح اس نے اپنے کمر کے نیچے چھپا ہوا تیز دھار خنجر نکالتے ہوئے ڈاکو سردار پر حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی اس حرکت کو سمجھتا وہ تیز دھار خنجر کی مدد سے پلک جھپکنے میں ڈاکو سردار کی طوطے کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ناک کاٹ کر ایک طرف جا کھڑی ہوئی۔
ڈاکو سردار ناک کٹ جانے سے تخت پر گر پڑا اور بری طرح چیخنے لگا، لیکن ناک کٹتے ہی ایک دم چاکا دیو نے خوفناک چنگاڑ ماری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ورثا کو ایک طرف اچھالا اور لپک کر اس نے تخت پر پڑے چیختے اور تڑپتے ہوئے ڈاکو سردار کو اٹھایا اور اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس طرح تروڑ مروڑ دیا جیسے دھوبی کپڑے کو نچوڑنے کے لیے مروڑتے ہیں۔ کمرے میں موجود ڈاکو سردار کے آدمیوں نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چاکا دیو انتہائی غضبناک نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلک جھپکنے میں ان کا بھی خاتمہ کر دیا اور پھر چیختا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر تو کمرے سے باہر انسانی چیخیں گونجنے لگیں، ساتھ ہی چاکا دیو کی خوفناک دھاڑیں تھیں۔ شہزادی اور ارسا کو اس نے کچھ نہ کہا۔ چاکا دیو کے باہر جاتے ہی شہزادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی ارسا کو جھنجھوڑا اور ارسا کے ہوش میں آتے ہی وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں دوڑنے لگی۔ ارسا بھی کرہاتی ہوئی اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے بھی گزر رہی تھی وہاں ڈاکوؤں کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک ایک جگہ انہیں کمرے کی چھت ٹوٹی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے چاکا دیو کو اس ٹوٹی ہوئی چھت کے اوپر آسمان کی طرف اڑ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ چاکا دیو مسرت سے کہکے لگاتا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ شہزادی نے ڈاکو سردار کی ناک کاٹ کر اسے ڈاکو سردار کو مارنے اور اپنے آپ کو آزاد ہو جانے کا موقع مہیا کر دیا تھا۔ پھر ارسا کے بتانے پر شہزادی نے اسے قید خانے کا دروازہ کھول دیا جس میں عورتیں اور بچے بند تھے۔ اس طرح وہ سب بھی ارسا کے ساتھ ہی آزاد ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا پورا گروہ ختم ہو چکا تھا اور ظاہر ہے یہ سب کچھ شہزادی نائلہ کی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے ارسا کے ساتھ ساتھ ساری قیدی عورتیں اور بچے بھی شہزادی کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ شہزادی انہیں ساتھ لے کر اپنے محل میں لے آئی اور پھر نہ صرف انہیں انعام و کرام دیا بلکہ اپنے ملازموں کے ذریعے ان سب کو بحفاظت ان کے گھروں تک بھی پہنچا دیا۔ اس طرح شہزادی نے واقعی اپنے حوصلے اور عقل مندی سے وہ کام کر دکھایا جو شاید بڑے بڑے بہادر بھی نہ کر سکتے۔ پیارے دوستو، پرشا کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ کام کرتے کرتے اچانک اسے خیال آیا اور اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس کا باپ سرخ قالین پر مردہ پڑا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کام بند کر دیا اور بھاگتی ہوئی گھر پہنچی۔ ہوا کی طرح اندر داخل ہوئی اور اس نے دیکھا کہ سچ مچ سرخ قالین پر اس کے باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی ماں بچپن ہی میں مر گئی تھی اور وہ اپنے باپ سے پوچھا کرتی تھی، بابا، ستار سے میٹھی میٹھی آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا باپ اسے بتایا کرتا تھا، جب تم تاروں کو ہاتھ لگاؤ گی تو ستار میٹھی میٹھی لوری سنانے لگیں گے۔ پرشا کبھی کبھی ستار کے تاروں کو انگلیاں لگاتی اور چھن چھن کی آوازیں نکلتی تو وہ خوشی سے ناچنے لگتی۔ پرشا کو ہوش آیا تو وہ یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ وہ کھیت میں ایک درخت کے نیچے سوئی ہوئی ہے اور اسے یوں لگا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ وہ جلدی سے اٹھی، 4-5 گنے اٹھائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر میں اس نے قدم رکھا تو اس نے دیکھا اس کا باپ کرسی پر بیٹھا ہے، لیکن شام تک اسی خواب کا اثر اس کے دل پر رہا اور وہ دعائیں مانگتی رہی، میرا بابا سدا سلامت رہے۔ دوسرے دن وہ دوبارہ کھیتوں کی طرف گئی تو اسے راستے میں ایک فقیر ملا اور کہنے لگا، پرشا مجھے کھانا کھلاؤ۔ پرشا گھر واپس آئی، کھانا لیا اور فقیر کو دیا۔ فقیر نے اسے دعا دی، اچھی لڑکی، تمہیں ایک شہزادہ ملے گا، وہ تمہیں محل میں لے جائے گا۔ پرشا بولی، میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے۔ پرشا اپنا خواب اور فقیر کی دعا کو بھول گئی۔ ایک دن پھر اسے وہی فقیر ملا جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ پھر بھاگی بھاگی گھر گئی اور اسے کمبل لا کر دیا۔ فقیر نے پھر اسے دعا دی اور چلا گیا۔ تو پرشا کو یاد آیا کہ اس نے خواب میں اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتے کرتے کنویں پر آئی اور اس نے کنویں میں جھانکا تو اسے اندر سے آواز آئی، اے لڑکی، میں شہزادہ ہوں اور مجھے ایک آنکھ والے بونے نے قید کر رکھا ہے۔ پرشا یہ سن کر بڑی حیران ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، میں تمہیں یہاں سے کیسے نکال سکتی ہوں؟ شہزادہ بولا، ایک آنکھ والے بونے کے تھیلے میں ایک گیند ہے، اس گیند کو توڑنے سے میں باہر نکل سکتا ہوں۔
پرشا نے پوچھا وہ بونا کہاں ملے گا؟ آواز آئی تم سے جس فقیر نے کمبل مانگا ہے یہ وہی ظالم بونا ہے۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، یہ کہہ کر پرشا جلدی سے گھر آئی اور اپنے باپ کو سارا قصہ سنایا۔ اس کے باپ نے بتایا آؤ ہم اس بونے کو تلاش کرتے ہیں تاکہ اس شہزادے کو کنویں سے باہر نکال سکیں۔ پرشا اپنے باپ کے ساتھ بونے کی تلاش کرتی رہی لیکن بونا اسے کہیں نہ ملا۔ شام کو وہ گھر آئے اور پرشا ساری رات جاگتی رہی۔ صبح اٹھ کر وہ باپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ اس کے باپ نے بادشاہ کے پاس جانا تھا۔ اس کا باپ ناشتہ کر رہا تھا اور پرشا نے گھوڑے پر زین کس دی۔ پرشا نے باپ سے کہا بابا جلدی آ جانا، خدا حافظ۔ اس کے باپ نے ہاتھ ہلایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر روانہ ہو گیا۔ پرشا گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ اس نے باپ کے کوٹ کو مرمت کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو دروازے پر ایک شہزادہ کھڑا تھا۔ اس نے سجے ہوئے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی تھی۔ پرشا بڑی حیران ہوئی۔ شہزادے نے کہا میں کنویں سے نکل آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے محل میں لے جاؤں گا۔ پرشا بولی شہزادے یہ اچھی بات ہے کہ تم کنویں سے نکل آئے لیکن میں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اچھا تو میں پھر یہاں ٹھہرتا ہوں، تمہارا باپ واپس آئے گا تو تم اس سے پوچھ لینا۔ پرشا بولی میرے باپ کی اجازت کے بغیر کوئی یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ شہزادہ یہ سن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ پرشا پھر اپنے کام کاج میں لگ گئی لیکن یہ خیال بار بار اسے آتا تھا کہ شہزادہ اپنے آپ کنویں سے باہر کیسے نکل آیا۔ پرشا اسی وقت کنویں پر پہنچی اور اس نے کنویں میں جھانک کر کہا شہزادے تم کہاں ہو؟ اندر سے آواز آئی لڑکی۔ پرشا سمجھ گئی کہ اس کے گھر آنے والا شہزادہ کوئی دھوکے باز تھا۔ اس نے شہزادے کو سب کچھ بتایا تو شہزادے نے اس سے کہا وہ ضرور وہی بونا ہوگا، تم مجھ سے خبردار رہنا۔ پرشا واپس گھر کی طرف آ رہی تھی تو اسے 2 سپاہی ملے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے بتایا کہ بادشاہ نے ستار غلط بنانے پر اس کے باپ کو قید کر دیا ہے۔ پرشا یہ سن کر بہت دکھی ہو گئی۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد وہ سرخ قالین پر لیٹ کر رونے لگی۔ اسے بادشاہ پر بہت غصہ آیا۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ وہ کس طرح اپنے باپ کو چھڑائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود ہی بادشاہ کے پاس جائے گی اور اس کی منت کرے گی کہ وہ اس کے باپ کو رہا کر دے۔ اسے پہلی مرتبہ پتا چلا تھا کہ بادشاہ کیسے کیسے ظالم ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں سپاہیوں کا ایک دستہ آیا اور ایک سپاہی نے اس سے پوچھا اے لڑکی تم نے شہزادے کو دیکھا ہے؟ کیوں کیا بات ہے؟ پرشا نے پوچھا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ 2 دن سے شہزادہ گم ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی شہزادے کا پتہ بتائے گا وہ منہ مانگی مراد پائے گا۔ پرشا ٹھنڈی سانس بھر کر بولی میں نے شہزادے کو نہیں دیکھا۔ پرشا نے جھوٹ بولا اور جب سپاہی چلے گئے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادے کو بونے کی قید سے آزاد کرائے گی اور اس کے بدلے اپنے باپ کو رہا کرائے گی۔ اس نے بونے کی تلاش کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا تو اسے دور سے ایک گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ گھڑ سوار اس کے قریب آ کر رک گیا۔ گھڑ سوار کوئی سوداگر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پرشا سے کہا بیٹی میں مسافر ہوں اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پرشا نے اسے گھر کے باہر درخت کے نیچے آرام کرنے کی اجازت دے دی۔ اندر سے پانی لا کر پلایا۔ سوداگر اس سے باتیں کرنے لگا۔ پرشا نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کو بادشاہ نے قید کر لیا ہے۔ سوداگر بولا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بادشاہ سے میں سفارش کر دوں گا۔ پرشا نے سوداگر کا شکریہ ادا کیا اور سوداگر اسی وقت پرشا کے ساتھ محل میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پرشا بہت خوش ہوئی اور اندر جا کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور جوتے پہن کر باہر آنے لگی تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ سوداگر نہ جانے کون ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں۔ پرشا سوچ میں پڑ گئی اور جب اسے گھر کے اندر کافی دیر ہو گئی تو سوداگر نے آواز دی جلدی آؤ لڑکی، میں نے واپس بھی جانا ہے۔ پرشا پچھتا رہی تھی کہ اس نے سوداگر کی مدد اتنی جلدی کیوں قبول کی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے سوداگر کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے باہر آ کر سوداگر سے کہا میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے کیونکہ میں تمہیں جانتی نہیں کہ تم کون ہو۔ سوداگر نے اپنا ثبوت دینے کے لیے
घोड़े से बंधा हुआ थैला उतारा और उसे परशा के सामने खोल कर रख दिया। मैं शाही सौदागर हूँ और देखो मेरे पास कैसे कैसे हीरे जवाहरात हैं। सौदागर ने थैला परशा के सामने उलट दिया। चमकदार हीरे देखकर परशा हैरत ज़दा रह गई। बड़े बड़े मोतियों वाले हार, अंगूठियां और सोने चांदी के बाजूबंद उसके सामने बिखरे हुए थे। धूप में उन पर नजर नहीं जमती थी। फिर सौदागर ने परशा को बादशाहों, वजीरों, दरबारियों की चिट्ठियां दिखाईं। परशा को इस पर यकीन आ गया और उससे माफी मांगी कि खामखा इसने उसे शक की निगाह से देखा। सौदागर थैले में हीरे जवाहरात और अंगूठियां डाल रहा था कि परशा को एक शीशे की गेंद नजर आई। परशा को कुएं में बंद शहजादे वाली बात याद आ गई कि बोने के पास एक गेंद है और उसको तोड़ने से शहजादा रिहा हो सकता है। परशा फौरन समझ गई कि सौदागर के रूप में बोना है जो उसे बार बार धोखा दे रहा है। परशा ने अचानक हाथ बढ़ाकर हार देखने के बहाने से शीशे की गेंद पकड़ ली और उसे जोर से जमीन पर मार दिया। शीशे की गेंद चिकनाचूर हो गई और परशा ने देखा कि सौदागर एकदम लंगड़े बोने में तब्दील हो गया और चीखता हुआ भाग गया। गेंद टूट जाने से परशा बहुत खुश थी कि शहजादा कुएं से निकल आया होगा। वो खुशी से उछली और उसे खेतों की तरफ से शहजादे की आवाज आई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया लड़की। परशा ने देखा तो उसे शहजादा नजर आया और लंगड़ा बोना गायब हो गया। परशा शहजादे को बोने की कैद से छुड़ाकर बहुत खुश थी, लेकिन वो अपने बाप को भी छुड़ाना चाहती थी। इसने शहजादे को अपने बाप की कैद के बारे में बताया। शहजादे ने उससे वादा किया कि वो उसके बाप को जरूर छुड़ाएगा। शहजादे ने बोने का घोड़ा खोला और परशा को पीछे बिठाकर महल की तरफ रवाना हो गया। महल के दरवाजे पर ही उसे बादशाह मिल गया जो उसके गुम होने से बहुत परेशान था। बादशाह ने शहजादे को आते देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। शहजादे ने उसे बताया कि अगर ये लड़की ना मिलती तो शायद मैं कभी वापस ना आता। मुझे लंगड़े बोने ने कैद कर लिया था। ये सुनकर बादशाह ने परशा से कहा, बोलो परशा, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? शहजादे ने बादशाह से उसके बाप को रिहा करने के लिए कहा जो सितार गलत बनाने के जुर्म में कैद किया गया था। बादशाह ने उसी वक्त परशा के बाप को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बादशाह परशा और शहजादे को दरबार में ले आया, जहां इसने भरे दरबार के सामने परशा का दोबारा शुक्रिया अदा किया और उसके बाप को गिरफ्तार करने पर माफी मांगी। बादशाह के सिपाही परशा के बाप को ले आए और बादशाह ने परशा के बाप से दरख्वास्त की कि वो परशा की शादी शहजादे से कर दे। शहजादे ने भी परशा के बाप से दरख्वास्त की और उसी शाम परशा और शहजादे की शादी हो गई। उनकी शादी की महफिल में जबरदस्त जश्न मनाया गया। परशा सुर्ख कालीन वाली बात न भूल सकी। शहजादे ने नजूमियों से परशा के ख्वाब का किस्सा सुनाया तो नजूमियों ने बताया कि ये सलेमानी कालीन है और इसका जिस किसी को भी ख्वाब आता है उसकी तकदीर बदल जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।